السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے فارسی کی پہلی کا 7 صفحہ نمبر تک درس ڈال دیا تھا۔ اب اس سے آگے ڈال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک پڑھ لیا تھا کچھ اور مصدروں سے ماضی مطلق: نوشت اس نے لکھا، نشست وہ بیٹھا، آمد وہ آیا، رفت وہ گیا، رسید وہ پہنچا، شنید اس نے سنا، شد وہ ہوا، بود وہ تھا، گرفت اس نے پکڑا، زد اس نے مارا، دید اس نے دیکھا۔ اب اس سے صفحہ نمبر 8 سے جو فقرے شروع ہو رہے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ پسرت در مدرسہ حاضر بود۔ پسرت، پسر مانے لڑکا، تا مانے تیرا، پسرت تیرا لڑکا، در مدرسہ مدرسہ میں، حاضر بود حاضر تھا۔ ماضی بعید معلوم ہی ہوگا آپ کو، تفصیل المصادر میں پڑھا ہوگا کہ آخر میں تھا آتا ہے اور دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے۔ پدرت بمکہ رفت چے شد۔ پدرت تیرا باپ، پدر مانے باپ، تا مانے تیرا، پدرت بمکہ رفت تیرا باپ مکہ کو گیا، چے شد کیا ہوا۔ آگے دیکھیے، برادرت بمسجد نہ رسید، تیرا بھائی مسجد نہیں پہنچا، برادرت تیرا بھائی، بمسجد مسجد کو یا مسجد میں، با مانے سے کو میں، جہاں جیسا مناسب ہو ویسا ترجمہ لگ سکتا ہے۔ تیرا بھائی مسجد نہیں پہنچا۔ احمد دستش گرفت، احمد نے دستش اس کا ہاتھ گرفت پکڑا۔ محمود چوں آوازم شنید، محمود نے جب، محمود چوں، چوں مانے جب، آوازم میری آواز، شنید سنی، محمود نے جب میری آواز سنی، بخانہ من میرے گھر میں، با مانے میں، خانہ مانے گھر، من مانے میرا، بخانہ من میرے گھر میں درآمد آیا، محمود نے جب میری آواز سنی میرے گھر میں آیا۔ احمد خط تو نوشت، احمد نے تیرا خط لکھا، احمد خط تو تیرا خط نوشت لکھا۔ اسپم دی دید، اب آگے سوالیہ نشان ہے اس کے، اسپم میرا گھوڑا، دی دید کیا تم نے دیکھا، سوالیہ نشان لگا تو کیا کا ترجمہ خود لگانا پڑے گا۔ اسپم دی دید کیا تم نے میرا گھوڑا دیکھا، دیدیم ہم نے دیکھا۔ تو درس گرفتی کیا تو نے سبق لیا، بلے گرفتم میں نے لیا۔ گرفتن مصدر پکڑنا ہوتا ہے، اسی سے گرفتی آیا ہے اور گرفتم آیا ہے، مطلب کیا تو نے سبق پکڑا، ہاں میں نے پکڑا، یعنی سبق لیا، ہاں میں نے لیا۔ گرفتن مصدر پکڑنا، لیکن یہاں کیا ترجمہ لگے گا کہ تو نے سبق لیا، سبق پکڑنا یعنی سبق لینا۔ تو با مسجد چرا رفتی، تو مسجد کیوں گیا، با نماز خواندن رفتم، با نماز خواندن رفتم نماز پڑھنے کے لیے میں گیا۔ شما سبق من شنید دید، شما مانے تم نے، سبق من میرا سبق، شنیدید سنا، کیا تم نے میرا سبق سنا، شنیدیم ہم نے سنا۔ آہاں ای پسرا چرا زدند، ان لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا، آہاں ان لوگوں نے، ای پسر اس لڑکے کو، چرا کیوں، زدند مارا، ان لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا۔ جائے خود بآرام نہ نشست، اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا۔ چے آفتی تو نے کیا پایا، قلم قلم۔ اب آگے جو آنے والے فقرے ہیں ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی قریب یعنی قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، جس سے مطلب کیا ہے، مطلب کیا ہے تو مطلب ابھی جلدی میں ہی کیا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں جلدی میں ہی کیا ہے۔ چلیے دیکھیے کیا ہے آگے، خوانداز اس نے پڑھا ہے، خواندان انہوں نے پڑھا ہے، خواندئی تو نے پڑھا ہے۔ اب یہ جو لکھا ہوا ہے خواندئی حمزہ بنا ہوا ہے اور یا جو ہے علامت حاضر جو ہے وہ واحد حاضر کی علامت حذف کر دی گئی ہے، تو آگے بھی یہ دیکھنے کو ملے گا یا کو ہٹا دیا جائے گا اور یا کو کی جگہ جو ہے وہ حمزہ لا دیا جائے گا اور پڑھا کیا جائے گا، خواندئی۔ پڑھا تو یا ہی جائے گا لیکن اس یا کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ لگا دیتے ہیں، یہ آگے بھی دیکھنے کو ملے گا۔ تو خواندئی، یہ خواندہ لکھا ہوا ہے جو حمزہ لگا ہوا تو خواندئی پڑھا جائے گا، یعنی تو نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ خواندید تم نے پڑھا، خواندام میں نے پڑھا، خواندائم ہم نے پڑھا۔ برادر شما قرآن مجید خوانداز، تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ اب سوالیہ نشان لگا ہے تو کیا کا ترجمہ، کیا تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے، نئے، نئے کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ بیمارست بیمار ہے، نئے مانے نہیں، بیمارست بیمار ہے۔ دختران شما چے خواندند، تمہاری لڑکیوں نے، دختر مانے لڑکی، دختران شما تمہاری لڑکیوں نے، چے خواندان کیا پڑھا ہے، کتاب خدا، خواندان انہوں نے خدا کی کتاب پڑھی ہے۔ تو ای کتاب را خواندئی،
وہی آگے خواندہی حمزہ لغو ہے اور یا حذف ہے. تو این کتاب را، تو نے اس کتاب کو، خواندہی کیا پڑھا ہے، کیا تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے، بلے خواندم، بلے خواندام، ہاں میں نے پڑھا ہے. شما نماز خواندائت، کیا تم نے نماز پڑھی ہے، بلے خواندائم، ہم نے پڑھی ہے. برادرت کلاہ من با احمد دادا است، برادرت تیرے بھائی، کلاہ من میری ٹوپی، با احمد احمد کو، دادا است دی ہے، تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو دی ہے. پسرانے ماں روزہ داشتاند، ہمارے لڑکوں نے، پسرانے ماں ہمارے لڑکوں نے، روزہ داشتاند روزہ رکھا ہے، ہمارے لڑکوں نے روزہ رکھا ہے. نماز صبح کردائے، ہم نے صبح کی نماز ادا کی ہے، نماز صبح، صبح کی نماز کردائے ہم نے ادا کی ہے. اب یہاں پر شما یا ماں نہیں لگایا، شروع میں ماں نماز صبح کردائے، تو ماں اگر لگا دیتے تب بھی وہی ترجمہ ہوتا، ماں نہیں لگایا تب بھی وہی ترجمہ ہوگا. نماز صبح کردائے ہم نے صبح کی نماز ادا کی ہے. برادرم راچے گفتائد، میرے بھائی نے تم سے کیا کہا ہے، برادرم میرے بھائی نے، راچے گفتائد میرے بھائی کو، چے گفتائد تم نے کیا کہا ہے، برادرم را میرے بھائی کو، چے گفتائد تم نے کیا کہا ہے. من در مدرسہ، من در مسجد نشستہ ام، میں مسجد میں بیٹھا ہوں. تو کتابم دیدئی، کیا تو نے میری کتاب دیکھی، نا مانے نہیں، خیر مانے بھلا، نہ بھلا نہیں بھلا. ماضی بعید کے صیغے اور ان سے فقرے. ماضی بعید یعنی جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے. دادا بود اس نے دیا تھا، دادا بودند انہوں نے دیا تھا، دادا بودی تو نے دیا تھا، دادا بودے تم نے دیا تھا، دادا بودم میں نے دیا تھا، دادا بودیم ہم نے دیا تھا. احمد مارا آب سرد دادا بود، احمد احمد نے مارا ہم کو، ماما نے ہم، راما نے کو، آب سرد ٹھنڈا پانی، دادا بود دیا تھا. ماں اورا ہم نے اس کو، اسپِ خود اپنا گھوڑا، ماما نے ہم نے، او مانے اس کو، راما نے کو ہم نے اس کو، اسپِ خود اپنا گھوڑا، دادا بودیم دیا تھا، ہم نے اس کو اپنا گھوڑا دیا تھا. ایشا ان لوگوں نے، ای مانے یہ ہوتا ہے، شاہ مانے لوگ ہوتا ہے، تو ای اور شاہ کو ملا دیا ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا ایشا ان لوگ، یہ لوگ. تو ایشا چاقو شما بمن دادا بودن، ان لوگوں نے تمہارا چاقو مجھے دیا تھا. تو مرا چے دادا بودی، تو نے مجھے کیا دیا تھا. من ترا کتاب او دادا بودم، میں نے تجھ کو اس کی کتاب دی تھی. ترا مانے تجھ کو، مرا مانے مجھ کو. شما کلاہ نو با احمد دادا بودیت، تم نے نئی ٹوپی کیا احمد کو دی تھی، کیا تم نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی، بلے ہاں. من اول بشما گفتہ بودم، من اول میں نے پہلے سے، بشما تم سے کہا تھا، میں نے تم سے پہلے کہا تھا. من اول بشما گفتہ بودم، میں نے تم سے پہلے کہا تھا. او بیشتر بمن گفتہ بود، پیشتر معنی بھی پہلے ہوتا ہے، اول معنی بھی پہلے ہوتا ہے. او پیشتر اس نے مجھ سے، او پیشتر بمن گفتہ بود اس نے مجھ سے پہلے کہا تھا. شما قرآن مجید خواندہ بودید، تم نے قرآن مجید پڑھا تھا. ایشا نماز صبح کردہ بودن، ان لوگوں نے صبح کی نماز ادا کی تھی. ماں روزہائے رمضان داشتہ بودے، ہم نے رمضان کے روزے رکھے تھے. تو چے دیدہ بودی، تو نے کیا دیکھا تھا. کچھ حروف اور ان سے فقرے. کچھ حروف ان کے معنی یاد رکھنا ہے اور ان سے فقرے دیے جا رہے ہیں. قدام مانے کون، کیست مانے کون ہے، کجا مانے کہاں، چگونا مانے کیسا، چندہ مانے کتنا، اکنو مانے اب، پیش مانے سامنے. این کیست یہ کون ہے. پسرے محمود است، محمود کا لڑکا ہے. خانہ او کجاست، اس کا گھر کہاں ہے. در بازار بازار میں. کتابم پیشے کے بود، کتابم میری کتاب، پیشے کے مانے کس کے، پیشے کے کس کے سامنے، پیش مانے سامنے، پیشے کے کس کے سامنے، بود تھی. میری کتاب کس کے سامنے تھی، پیشے احمد احمد کے سامنے. قدام کس بؤ دادا است، کس مانے کیا ہوتا ہے، انسان یا کوئی شخص. قدام کس شخص، قدام کس کس شخص نے، بؤ اس کو، دادا است دی ہے. محمود نے. اکنو چگونئی، اب دیکھیے یہاں سے چگونئی میں حمزہ لگا ہوا ہے جو ہے کے اوپر، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر یا حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ حمزہ لے آئے، تو یہاں پر تو کا معنی لگا کیونکہ یا معنی تو ہوتا ہے، واحد حاضر کے علامت ہے. تو اکنو چگونئی، اب تو کیسا ہے. الحمدللہ میں خوشم میں خوش ہوں، اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، میں خوش ہوں. چند روز آجاں بودی،
چند مانے کتنے، روز مانے دن، آ مانے اس جگہ، چند روز آ جا اس جگہ، کتنے روز تو وہاں تھا، 5 روز 5 روز، سیب از کجا یافتی، سیب تو نے کہاں سے پایا، از لاہور لاہور سے، کتاب بچند گرفتی، کتاب کتنے کی پکڑی یا کتنے کی خریدی، بدوانا دعانے کی، سخن مانے بات، سخن مانے کوئی بات، مرد مانے مرد، مرد مانے کوئی مرد، باک مانے خوف یا ڈر، باک مانے کوئی خوف یا کوئی ڈر۔ تو سخن مانے بات، اور اس کے آخر میں جب کسی بھی حرف کے کسی بھی اسم کے آخر میں یا مجہول یعنی بڑی یا جب لگا دیتے ہیں تو اس کے معنی کوئی یا ایک ہو جاتا ہے، نکرہ بن جاتا ہے وہ۔ سخن مانے بات ہوئی، سخن مانے کوئی بات، مرد مانے مرد، مرد مانے کوئی مرد، باک مانے خوف یا ڈر، باک مانے کوئی خوف، ٹھیک ہے۔ باقی نیست، کوئی خوف نہیں ہے، مرد در مسجد آمدہ، نماز کرد، ایک شخص مسجد میں آیا، نماز ادا کری، بہو سخنے گفتہ بودم، میں نے اس سے ایک بات کہی تھی، نہ شنید نہیں سنی، براہ خود گرفت اور اپنا راستہ پکڑا۔ ماضی استمراری کے صیغے اور ان سے فکرے۔ ماضی استمراری جس سے لگاتار کسی کام کا ہونا سمجھا جائے گزرے ہوئے زمانے میں، اور علامت یہ ہے کہ آخر میں تا تھا یہ سب آتا، تی تھی وغیرہ۔ اور ماضی مطلق کے شروع میں می لگا دیتے ہیں یا ہمی لگا دیتے ہیں، جیسا لکھا می گفت اس نے کہا، وہ کہتا تھا، تو ہمی گفت بھی ہو سکتا ہے، ہمی گفت وہ کہتا تھا، ٹھیک ہے۔ می گفت وہ کہتا تھا، می گفتن وہ کہتے تھے، می گفتی تو کہتا تھا، می گفتے تم کہتے تھے، می گفتم میں کہتا تھا، می گفتیم ہم کہتے تھے، پسرم واز می گفت میرا لڑکا تقریر کہتا تھا، واز مانے تقریر یا واز کہہ سکتے ہیں اسے بھی، پسرم واز می گفت میرا لڑکا واز کہتا تھا، زنان می گفتن عورتیں کہتی تھیں، آفری برتو شاباشی تجھ پر، آفری مانے شاباشی، برتو تجھ پر شاباشی تجھ پر، تو چے می گفتی تو کیا کہتا تھا، من سخن راست می گفتم میں سچی بات کہتا تھا، من سخن راست می گفتم میں سچی بات کہتا تھا، شما برادر من چے گفتید، شما با برادر من تم نے میرے بھائی کو، چے گفتید تم میرے بھائی سے کیا کہتے تھے، ہیج نمی گفتیم ہم کچھ نہیں کہتے تھے، احمد با مدرسہ می رفت احمد مدرسہ جاتا تھا، محمود کلام خدا می خواند محمود اللہ کا کلام پڑھتا تھا، استادش می گفت اس کے استاد کہتے تھے، چرا بر وقت مدرسہ نہ رسیدی، وقت پر تو مدرسہ کیوں نہ پہنچا، زنان با خانہ شما آمدند با می نشستند، عورتیں زنان مانے عورتیں با خانہ شما تمہارے گھر میں می آمدند آتی تھیں، و می نشستند اور بیٹھتی تھیں، چوں من آجا رسیدم جب میں اس جگہ پہنچتا، پردہ کردن پردہ کرتی، تو آجا چے می کردی، تو اس جگہ کیا کرتا، پناہ دیوار می جستم میں کسی دیوار کی پناہ ڈھونڈتا، جستم مانے میں ڈھونڈتا، جستجو کہتے ہیں، جستجو اسی سے مطلب آیا، جستم میں ڈھونڈتا، جستن، او داشت اس نے رکھا، آہاں داشتن انہوں نے رکھا، تو داشتی تو نے رکھا، شما داشتے تم نے رکھا، من داشتم میں نے رکھا، ما داشتے ہم نے رکھا۔ یہاں سے ماضی استمراری کی بات چل رہی تھی، اب یہ کچھ جملے اور لے آئے ماضی مطلق کے ہیں، احمد اسپے داشت احمد نے ایک گھوڑا رکھا، تو چے داشتی تو نے کیا رکھا، شما قلم داشتے تم نے قلم رکھا، آہاں چے داشتن انہوں نے کیا رکھا، ما چیزیں نہ داشتے ہم نے کچھ نہیں رکھا۔ ماضی شکی کے صیغے اور ان سے فکرے۔ ماضی شکی کیا ہوتا ہے، ماضی شکی ایسا ماضی ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے کو بتائے اور اس میں شک پایا جائے، جیسے ترجمہ کیا جائے گا خود ظاہر ہو جائے گا، کردہ باشد اس نے کیا ہوگا، مطلب کیا ہوگا، مکمل پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ کیا ہے، یقینی طور پر کیا کہنا ہے کہ کیا ہوگا، تو ہو سکتا ہے نہ بھی کیا ہو، ٹھیک ہے۔ کردہ باشد اس نے کیا ہوگا، کردہ باشد انہوں نے کیا ہوگا، کردہ باشی تو نے کیا ہوگا، کردہ باشد تم نے کیا ہوگا، کردہ باشم میں نے کیا ہوگا، کردہ باشم ہم نے کیا ہوگا، او کار شما کردہ باشد اس نے تمہارا کام کیا ہوگا، آہاں چے کردہ باشند انہوں نے کیا کیا ہوگا، من آجا رفتہ باشم میں اس جگہ گیا ہوں گا، ما این کتاب را دیدہ باشے ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا، تو با مسجد نماز کردہ باشی تو نے مسجد میں نماز ادا کی ہوگی، شما چے دیدہ باشد تم نے کیا دیکھا ہوگا، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی گلستہ کی ایک لائن ہے، تا مرد سخن، تا مانے جب تک، مرد مانے آدمی، سخن مانے سخن، نہ گفتہ باشد نہ کہی ہوگی، جب تک آدمی نے بات نہ کہی ہوگی، عیب و ہنرش اس کا عیب اور اس کا ہنر،
نہفتہ باشد چھپا رہا ہوگا، جب تک آدمی نے کوئی بات نہ کہی ہوگی اس کا عیب اور اس کا ہنر چھپا رہا ہوگا۔ ماضی تمنائی کے سیگے اور ان سے فکرے۔ ماضی تمنائی کیا ہے؟ ماضی تمنائی کسی کام کی تمنا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں، اس بات کو بتائے یہ رفتے کاش کے وہ جاتا، رفتندے کاش کے وہ جاتے، رفتمے کاش کے میں جاتا۔ اس میں 6 سیگے آتے ہیں لیکن 3 سیگے یا کے ساتھ آتے ہیں اور 3 سیگے جو ہے اس میں کاش کے لگا دیتے ہیں، آگے آئے گا یا پھر تفصیل میں آپ پڑھیں گے۔ تو اس میں 3 ہی سیگے دیے ہیں، رفتے کاش کے وہ جاتا، رفتندے کاش کے وہ سب جاتے، رفتمے کاش کے میں جاتا۔ اگر محمود آ جا رفتے، اگر محمود اس جگہ جاتا، باز نہ گشتے واپس نہ آتا۔ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں، کاش کے محمود اس جگہ جاتا واپس نہ آتا۔ اب چاہے اس طرح کہہ لیں، اگر محمود آ جا رفتے، اگر محمود اس جگہ جاتا، باز نہ گشتے واپس نہ آتا۔ تو اس جگہ جاتا اس سے بھی مطلب تمنا کی جا رہی ہے۔ اگر من با خانہ بودمے، اگر میں گھر میں ہوتا، اگر من بخانہ بودمے، اگر میں گھر میں ہوتا تو را کتاب خود، تجھے اپنی کتاب داد میں دیتا۔ یا اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں، کاش کہ میں گھر میں ہوتا تجھ کو اپنی کتاب خود دیتا، اگر کتاب خود اپنی کتاب تجھ کو دیتا۔ اگر ای مردم کتاب خدا خواندندے، اگر یہ لوگ اللہ کی کتاب پڑھے ہوتے، کاش کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی، گمراہ نہ شدندے گمراہ نہ ہوتے۔ اگر شما نوشتید، اگر تم لکھتے، کاش کہ تم لکھتے، خوش خط می شدید، اچھی تحریر والے ہوتے۔ اگر ماں با مدرسہ می رفتیم، اگر ہم مدرسے جاتے، اگر ہم با مدرسہ مدرسے می رفتیم جاتے، کاش کہ ہم مدرسے جاتے، اگر ہم مدرسے جاتے۔ از شما می گذشتیم، تم سے گزر جاتے۔ اگر سخنم می شنیدی، اگر تو میری بات سنتا۔ کتاب خوبے از دستے نمی دادی، کتاب خوبے ایک اچھی کتاب، کتاب خوبے از دست ہاتھ سے نمی دادی نہیں دیتا۔ فعل مستقبل کے سیگے اور ان سے فقرے۔ ماضی کے تو سیگے اور ان کے افعال گزر گئے، اب مستقبل کا دے رہے ہیں۔ فعل مستقبل کسے کہتے ہیں؟ آنے والے زمانے کو۔ فعل مستقبل کے سیگے اور ان سے فقرے۔ خواہد رفت، اب اس میں ماضی کے شروع میں خواہد لگا دیتے ہیں تو یہ ماضی فعل مستقبل بن جاتا ہے، یعنی آنے والا زمانہ۔ خواہد رفت وہ جائے گا، خواہند رفت وہ جائیں گے، خواہی رفت تو جائے گا، خواہد رفت تم جاؤ گے، خواہم رفت میں جاؤں گا، خواہم رفت ہم جائیں گے۔ اور علامت جو ہے وہ یعنی یا، یہ دال، نون دال اور نون میم اور یا میم جو علامتیں ہیں صیغوں کی، وہ خواہد میں ملاتے ہیں جیسا کہ ملایا گیا۔ تو کجا خواہی رفت، تو کہاں جائے گا۔ با مسجد خواہم رفت، میں مسجد جاؤں گا۔ ای مردم کجا خواہند رفت، یہ لوگ کہاں جائیں گے۔ با مدرسہ خواہند رفت، مدرسے جائیں گے۔ جا چے خواہند کرد، وہاں کیا کریں گے۔ آ جا اس جگہ، چے خواہند کرد کیا کریں گے۔ پسرانے خود خواہند دید، اپنے بچوں کو یا اپنے لڑکوں کو دیکھیں گے۔ شما کجا خواہد نشست، شما مانے تم، کجا خواہد نشست کہاں بیٹھو گے۔ ما بیرون مسجد خواہم نشست، ہم مسجد کے باہر بیٹھیں گے۔ احمد با مدرسہ خواہد رفت، احمد مدرسہ جائے گا۔ اب سوالیہ نشان ہے تو کیا کا ترجمہ لگے گا۔ احمد با مدرسہ خواہد رفت، احمد مدرسہ، کیا احمد مدرسہ جائے گا۔ شنیدہ میں نے سنا ہے، امروز نہ خواہد رفت، میں نے سنا ہے آج وہ نہیں جائے گا۔ امروز آج نہ خواہد رفت نہیں جائے گا۔ مختلف مصدروں سے مضارع اور ان سے فقرے۔ اب شروع میں آپ نے پڑھا تھا مصدر سے 6 فعل نکلتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، امر نہیں، اور مضارع بھی تھا اس میں۔ تو مضارع کے دے رہے ہیں، مضارع میں جو ہے وہ حال بھی پایا جاتا ہے اور استقبال بھی پایا جاتا ہے، یعنی حال کا ترجمہ بھی لگ سکتا ہے مضارع کے سیغے میں، اور آنے والے زمانے کا بھی ترجمہ لگ سکتا ہے۔ اب کچھ مصدروں سے مضارع دے رہے ہیں۔ مضارع بنانے کا قاعدہ یہ تفصیل المصادر میں پڑھیں گے آپ۔ یہاں پر مضارع کے کچھ سیغے دیے، گوید وہ کہے، وہ کہتا ہے، وہ کہے گا۔ یہاں پر یہ تینوں ترجمے مطلب ہر جملے میں لگ جائیں گے، لیکن میں ایک ایک ترجمہ کی کوشش کروں گا، ایک ایک لگاؤں۔ یہ گفتن سے بنا ہے، گفتن مصدر کہنا ہوتا ہے، اسی سے گفتن سے گوید آیا ہے، کیا مضارع۔ اب اس کے 3 ترجمے لگ سکتے ہیں، گوید وہ کہے، وہ کہتا ہے، وہ کہے گا۔ اب جتنے بھی آنے والے جملے سب میں اسی طریقے سے ترجمہ لگے گا، تینوں طریقے سے لگا سکتے ہیں، جہاں جیسا مناسب ہو جملے میں وہاں ویسا فٹ کر سکتے ہیں۔ خواند وہ پڑھے، دہد وہ دے، کند وہ کرتا ہے،
دارد وہ رکھے، آید وہ آتا ہے، خواہد وہ چاہے، آموزد وہ سیکھے، رسد وہ پہنچے، بود باشد وہ ہوتا ہے یا وہ ہو، دونوں کا ایک ہی ہے، یابد وہ پائے، رود وہ پہنچے، رود وہ جائے یا وہ جاتا ہے، شود وہ ہو، یابد باید چاہیے، آرد وہ لائے، گیرد وہ پکڑے، شنود وہ سنے، نویسد وہ لکھے، بیند وہ دیکھے، داند وہ جانے، نشیند وہ بیٹھے، ماند وہ رہے۔ تین ترجمے لگائے تھے، تینوں کسی میں بھی لگا سکتے ہیں، تین طرح سے لگ سکتا ہے مضارع میں۔ اب آگے جملے، قلمم پیش شما کجا باشد، میرا قلم تمہارے سامنے کہاں ہوگا۔ برادرم چے کند، میرا بھائی کیا کرتا ہے۔ برادرم چے کند، میرا بھائی کیا کرتا ہے، میرا بھائی کیا کرے گا، میرا بھائی کیا کرے، کچھ بھی لگا سکتے ہیں، تینوں طرح سے لگ سکتا ہے۔ بیرو رود باہر جائے یا باہر جاتا ہے یا باہر جائے گا۔ روپیہ بگیرت روپیہ پکڑے گا یا روپیہ پکڑے یا روپیہ پکڑتا ہے۔ آرد گندم بیارد گیہوں کا آٹا، آرد مانے آٹا، گندم مانے گیہوں، گیہوں کا آٹا لاتا ہے یا لائے۔ خط نویست وہ خط لکھے، سبق خود آموزد وہ اپنا سبق یاد کرے یا وہ اپنا سبق یاد کرتا ہے۔ محمود پیش شما نشیند یا کتاب خود ببیند، محمود پیش شما محمود تمہارے سامنے، نشیند بیٹھے گا یا کتاب خود ببیند یا اپنی کتاب دیکھے گا۔ اگر محمود بباغ رسد، اگر محمود باغ میں پہنچے گا، میوہ تازہ یابد تازہ میوہ پائے گا۔